الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق الله مولانا العظیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا سبق ہے وہ آیت نمبر 45 سورہ انفال اور پارہ 10 ہے۔ آج کا رکوع بڑا نہیں ہے، چھوٹا رکوع ہے، لیکن اس چھوٹے رکوع میں باتیں بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آج کے رکوع میں کامیابی کے کچھ اصول بیان فرما دیے ہیں، یعنی ان کے علاوہ کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیابی کے لیے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، وہ بزنس ہو، وہ پولیٹکس ہوں، وہ فیملی لائف ہو، کچھ بھی ہو، اس کے جو اصول ہوتے ہیں، اس کے جو پرنسپل ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر بندہ فیل اور ناکام ہو جاتا ہے۔ جب ہر فیلڈ کے پرنسپل ہوتے ہیں اور اصول ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کے ظاہر بات ہے پرنسپل کیوں نہیں ہوں گے، اس فیلڈ کے اصول کیوں نہیں ہوں گے؟ تو جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں یا اللہ کے سپاہی ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کا اعلان یہ ہے کہ کامیابی کے یہ اصول ہیں، ان کو سامنے رکھنا، اگر ان کو فالو نہیں کرو گے تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہ ہمیں بڑے غور اور توجہ سے سننا ہے آج کا سبق۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے یہ مخاطب فرمایا یہاں پہ، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہو۔ لقیتم کا لفظ ملاقات سے نکلا ہے، اور ملاقات کا مطلب یہاں پہ نارمل ملاقات نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی آمنا سامنا ہے۔ لڑائی کے میدان میں، مقابلے کے میدان میں آمنا سامنا ہو جائے۔ اور یہ بات میں شروع میں ہی عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ یہ جو مقابلہ ہوتا ہے نا، اس کے میدان بدلتے رہتے ہیں، زمانے کے حساب سے، وقت کے حساب سے، جگہ کے حساب سے مقابلے کے میدان بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ مقابلے کا مطلب جنگ نہیں ہوتا، کسی بھی میدان کے اندر مقابلہ ہو سکتا ہے۔ مقابلہ معیشت کے اندر ہو سکتا ہے، مقابلہ اخلاق کے اندر ہو سکتا ہے، مقابلہ کردار کے اندر ہو سکتا ہے، مقابلہ جنگ کے میدان کے اندر ہو سکتا ہے، مقابلہ علم کے میدان میں ہو سکتا ہے، مقابلہ برائی کے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی میدان میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے اصول یہی ہیں۔ مقابلے کے اصول ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، تمہارا مقابلہ ہو، فئتن کسی گروہ کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ۔ جب کسی جماعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو سب سے پہلا اصول یہ ذہن میں رکھنا، یہ قرآنک ٹپس ہیں، ان کو ہم ڈیوائن ٹپس کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانی ٹپس ہیں، یہ قرآنی ٹپس ہیں، کامیابی کے جو اصول ہیں۔ تو کامیابی کیسے ملے گی؟ سب سے پہلی بات فرمائی فَاثْبُتُوا، ثابت قدمی دکھانا، ثابت قدمی۔ یہ مقابلے کے ہر میدان کا پہلا اصول ہے۔ حوصلہ، دل کی مضبوطی،
اس کا نام ہے فثبتو۔ ثابت قدمی کا مطلب صرف قدموں کا مضبوط ہونا نہیں ہوتا، ثابت قدمی کا مطلب دل کا مضبوط ہونا بھی ہوتا ہے۔ قدم مضبوط ہو ہی نہیں سکتے اگر کسی کا دل مضبوط نہ ہو، کسی کے اندر اگر حوصلہ نہ ہو۔ تو جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی کارنامہ نہیں کر سکتے۔ تو جنگ کی صورتیں، شکلیں مختلف ہوتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا۔ ایمان کی شان یہ ہے کہ حوصلہ بلند ہو۔ بعض اوقات اعصاب کی جنگ ہوتی ہے تو لوگ میدانوں کے اندر جیت جاتے ہیں، لیکن جو اعصاب کی جنگ ہوتی ہے وہ ہار جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی جس کے اندر یہ سارا کچھ شامل ہے، یہ کمپریہنسو قسم کا لفظ ہے، جس کے اندر حوصلے کا مضبوط ہونا، دل کا مضبوط ہونا، اعصاب کا مضبوط ہونا، قدموں کا مضبوط ہونا، سب کچھ شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اعصاب کی جنگ ہو تو وہاں بھی حوصلہ دکھاؤ، اور اگر جسمانی جنگ ہو تو وہاں بھی حوصلہ دکھاؤ۔ ذہنی طور پہ جو لوگ شکست تسلیم کر لیتے ہیں تو نہ وہ اعصاب کی جنگ جیت سکتے ہیں، نہ فزیکل جنگ جیت سکتے ہیں۔ ذہنی طور پہ جو ہار جاتے ہیں، شکست کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول ہے کامیابی کا جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فثبتو، حوصلہ، دل کی مضبوطی اور ثابت قدمی۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یاد کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے۔ جب تمہارا مقابلہ ہو تو اس میں کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرو۔ میں یہاں پہ بائی دا وے آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس طرح کثیرن کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ مثلا کہیں پہ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا اقیم الصلاۃ کثیرن، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ کثیرن کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ روزے رکھو کثیرن، بہت زیادہ ہونے چاہیے۔ زکوٰۃ دو کثیرن، بہت زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کسی بھی بڑی عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ انداز اختیار نہیں فرمایا، لیکن جو ذکر ہے، اللہ کی یاد، اس کے ساتھ یہ انداز اختیار فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، لیکن ساتھ فرمایا کثیرن، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ جنگ کے زمانے میں تسبیح کو پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کہنا میں تسبیح پڑھ لوں تو بس ٹھیک ہے، ہو گیا، اللہ کو یاد کر لیا۔ تو تسبیح کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہر قدم اٹھانا، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر۔ جو لوگ بھی زندگی کے جس میدان میں بھی ہوتے ہیں، اگر وہ ہر قدم پہ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جو لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں، فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، وہ وہاں پہ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں تو ان کا کرسی پہ بیٹھنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جو لوگ زراعت کے اندر ہیں، اگر وہ اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو لوگ جہاد کے اندر ہیں، اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھیں، ان کا ذکر ہے۔ جو لوگ گھر کے اندر ہیں، گھر کے معاملات میں اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ اور جو لوگ سیاست کے میدان میں ہیں، سیاست کے اندر، تجارت کے اندر، بزنس کے اندر اللہ رب العالمین کی مرضی کو مد نظر رکھیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کے میدان کے اندر ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، جو اصول بنائے ہیں، کس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ان باتوں کو مد نظر رکھنا یہ ذکر ہے۔ میں اس کی دلیل کے طور پہ آپ سے ایک روایت ذکر کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کوئی بندہ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے پارٹنر کے ساتھ
اپنی اس فزیکل نیڈ آف دا نیچر ہے نا، میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ پارٹ آف دا نیچر ہے، نیڈ آف دا نیچر ہے. لیکن اگر کوئی اسلام کے احکام کے مطابق اس رشتے کو قائم کرتا ہے، فزیکل ریلیشن شپ قائم کرتا ہے میاں بیوی آپس میں، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو اجر ملتا ہے اس کا. جب صحابہ نے یہ سنا نا تو ایک صحابی انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی اجر ہوتا ہے؟ اگر میاں اور بیوی آپس میں فزیکل ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں تو اس کا اجر ہوتا ہے، یہ کوئی اجر والی بات ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ یہ کام کسی غلط طریقے سے کریں، غلط جگہ پہ کریں، جس کی اسلام ان کو اجازت نہیں دیتا وہاں پہ کریں، تو کیا اس کا گناہ ہوتا ہے، اس کا عذاب ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گناہ ہوتا ہے اور عذاب ہوتا ہے اس کا، اس کی اللہ نے سزا رکھی ہے. اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے غلط جگہ پہ یہ کام کرتا ہے جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا اس کا، اگر وہاں پہ فزیکل نیڈ کو پورا کرتا ہے تو اس کا عذاب ہے، اس کی سزا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر غلط کرنے سے سزا ہوتی ہے تو صحیح کرنے سے ثواب بھی ہوتا ہے. تو کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، میں تو سمجھنے کے لیے بات کو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اگر قضائے حاجت بھی کرتا ہے، ٹوائلٹ بھی جاتا ہے، دین کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کے مطابق کرتا ہے، تو یہ اس کا وہاں جانا یہ اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے، باعث اجر ہوتا ہے اس کے لیے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد رکھنا. یعنی کسی قدم پر بھی نہ تو تمہاری اپنی طاقت پہ تمہیں غرور آ جائے، نہ اپنے سسٹم پہ تمہیں غرور آ جائے، ٹھیک ہے، نہ اپنے نظم و ضبط پہ تمہیں غرور، ڈسپلن پہ تمہیں غرور آ جائے، نہ تمہارے سورسز پہ تمہیں غرور آ جائے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھا جاتا ہے تو ان ساری بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے، شو آف سے بچ جاتا ہے. آگے ایک آیت چھوڑ کے آگے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد نہیں رکھا جاتا اور جب طاقتیں ہوتی ہیں، لشکر ہوتے ہیں، سورسز ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر درمیان سے نکل جاتا ہے. اللہ کو یاد رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. جب ہر قدم پہ بزنس میں بیٹھا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ کبھی تکبر کا غرور کا شکار نہیں ہوتا، اور کبھی وہ شرک نہیں کرتا کہ یہ میری روزی جو ہے یہ فلان جگہ سے آ رہی ہے، میرے بزنس کی وجہ سے آ رہی ہے، میرے سکلز کی وجہ سے آ رہی ہے. جو بندہ سیاست کے اندر ہوتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو وہاں پر بھی غرور اور تکبر کا گناہ کا شکار نہیں ہوتا، وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا. جو بندہ دعوت کے میدان کے اندر ہے، جہاد کے میدان کے اندر ہے، تو کسی جگہ پر بھی وہ غرور نفس کا شکار نہیں ہوتا، وہ شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنتا. جب اللہ کو یاد رکھتا ہے تو ہر وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جتنے میرے کام ہو رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہو رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی مدد سے ہو رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو کام ہوتے ہیں نا، میں بہت دفعہ یہ جملہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی سمجھے نا کہ یہ ہمارے کرنے سے ہوتے ہیں تو اس کی غلط فہمی ہے. یہ اللہ کی رحمت سے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین اس میں اپنا نتیجہ ڈالتے ہیں، اللہ اس میں اپنی برکتیں ڈالتے ہیں، اللہ اس میں اپنی رحمتیں ڈالتے ہیں، تو یہ کام ہوتے ہیں. یہ دعوت کا کام، یہ جہاد کا کام، یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں، بزنس ہو، پولیٹکس ہوں، جتنا بھی کوئی بھی ہوتا ہے، تو کوئی کہے نا کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے، تو یہ اسلامی جماعتوں کے کام بھی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے ہوتے ہیں. اس میں جب بندے کا نفس شامل ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اپنی برکت کو واپس لے لیتے ہیں. پھر جماعت بھی قائم ہوتی ہے، ڈسپلن بھی چل رہا ہوتا ہے، سارے پروسیجر کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، نتیجہ نہیں ملتا، کام آگے نہیں بڑھتا، بے برکتی ہو جاتی ہے نا. تو یہ سب کچھ اللہ کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اللہ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ ذہن میں رہے، اللہ یاد رہے، تو انسان غرور نفس کا شکار نہیں ہوتا اور شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنتا. تو اس لیے فرمایا کہ کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد رکھنا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کے بعد اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا پھر امید کی جا سکتی ہے. لعل جو ہوتا ہے یہ تمنا کے لیے آتا ہے، یہ تمنا کے لیے آتا ہے، امید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر امید کی جا سکتی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم یہ کام کرو گے. تو تیسرا اصول یہ بیان فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
یہ تیسرا اصول ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ صرف نعرے نہیں لگانے، صرف نعرے لگانے کا نام اطاعت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اپنی والدہ سے کہے کہ اماں جی ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے آپ سے، اور وہ کہہ دیں کہ ذرا مجھے پانی کا گلاس دینا، بیٹا یا بیٹی مجھے پانی کا گلاس دینا، تو آگے سے ان کو یہ جواب دیا جائے کہ محبت تو مجھے آپ سے بہت ہے لیکن پانی آپ نے خود اٹھ کے لینا ہے، تو کیا سمجھا جائے گا کہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ سب چیٹنگ ہے، یہ فریب ہے، یہ جھوٹ ہے، کوئی بندہ بھی قبول نہیں کرے گا، ماں بھی نہیں مانے گی کہ تمہیں محبت ہے۔ تو صرف نعرے جو ہے نا ان سے کام نہیں چلے گا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو اس میں پھر ہم مفادات کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ فائدہ قربان نہیں کر سکتے۔ لیکن جب نعرے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں میری 100 بھی جانیں ہوں تو میں قربان کر دوں۔ سوری، یہ سنے ہوں گے اپنے اشعار سارے جو کلام ہم لوگ پیش کرتے ہیں کہ میری 100 جانیں ہوں نا تو میں آپ کے ایک اشارے پہ قربان کر دوں۔ یہ سٹیٹمنٹ، یہ نعرے تو لگتے رہتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کو اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا فائدہ قربان نہیں کر سکتے۔ یہ جائزہ لینا پڑے گا اپنا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے کہ نہیں، اور جائزہ لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے، ایک طرف میرے دنیاوی مفادات ہوں اور دوسری طرف اللہ یا اللہ کے رسول کا حکم ہو، تو میں کس کو ترجیح دیتا ہوں، میں کس کو پریفر کرتا ہوں؟ میں جس کو پریفر کرتا ہوں میں اس کا بندہ ہوں، اور جس کی خاطر میں کام کرتا ہوں مجھے اجر بھی اسی سے مانگنا ہوگا قیامت کے دن، یہ یاد رکھیں۔ میں جس کے لیے کام کرتا ہوں، جس کی خاطر میں کرتا ہوں، میں نے اجر بھی اسی سے مانگنا ہوگا قیامت۔ اگر اللہ کی خاطر کرتا ہوں تو اللہ سے اجر مانگوں گا، اگر دنیا کی خاطر کرتا ہوں تو دنیا سے اجر مانگوں گا، اللہ سے اجر بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہو اور دوسری طرف میرا نفع یا نقصان ہو، دنیاوی مفادات ہوں، تو میں کس کو ترجیح دیتا ہوں؟ میں جس کو ترجیح دیتا ہوں میں اس کے ساتھ ہوں، باقی سب نعرے جھوٹے ہیں۔ میں اطاعت اس کی کر رہا ہوں جس کو میں ترجیح دیتا ہوں، جو میری پریفرنس ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا تیسرا اصول یہ بیان فرمایا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بات ماننی پڑے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اور کامیابی کا چوتھا اصول یہ بیان فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ کرنا۔ یہ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ جب آپس میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے کہتے ہیں ان کا آپس میں تنازع ہو گیا۔ تو تنازعوا یہ باب مفاعلہ ہے، جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس کے اندر نا دو طاقتوں کا آپس میں ٹکرانا ہوتا ہے، یعنی دو فریق ہوتے ہیں، اس میں دو قوتیں ہوتی ہیں، دو پاورز ہوتی ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں آپس کا جھگڑا، آپس کا تنازع۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا۔ دو فریق کا آپس کا جھگڑا جو ہے وہ تمہاری کامیابی کو ختم کر دیتا ہے۔ جب تم آپس میں لڑ پڑو گے تو کامیابیوں کے خواب دیکھنا چھوڑ دینا۔ یہ کامیابی کے لیے شرط ہے، آپس میں نہ لڑنا، ولا تنازعوا، آپس میں نہ لڑنا۔ اور یہ انٹرنیشنل پرنسپل ہے، ہر بندہ جانتا ہے اس کو، کہ جب یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ جب دو پاورز آپس میں ٹکراتی ہیں ان کا زور لگتا ہے تو دونوں کمزور ہوتی ہیں۔ یہ اصول ہے دنیا کا، ہر بندہ جانتا ہے۔ جب دو طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، زور لگاتی ہیں، تو دونوں کمزور ہوتی ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے دو گروہ یا دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ٹکراتے ہیں، تو دونوں کمزور ہوتے ہیں۔ طاقت اور وسائل آپس میں ضائع مت کرنا۔
دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اتنے زیادہ مدارس ہیں، مساجد بنی ہوئی ہیں، آرگنائزیشن جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اتنے اسکالر موجود ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، چینل بنے ہوئے ہیں، صبح و شام اس پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ میں آج کے دور کی کرنٹ سینیریو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چلے میں جہاں بیٹھا ہوں، میں اپنے شہر کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جہاں میں رہتا ہوں ٹاؤن ہے ایک، تو یہاں پہ تقریباً 45 مساجد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن اگر کسی ٹاؤن کے اندر، کسی شہر کے اندر یہ اتنی ایمبیسیز ہوں یا اتنے مراکز ہوں 45، یہ کوئی معنی رکھتی ہے بات؟ تو یہ تو مطلب ہے چند سالوں میں ماحول کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، اور بدلنا چاہیے، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ہمیں کو اس طرح رزلٹ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سورسز ہیں، یہ جو وسائل ہیں، یہ جو طاقت ہے، یہ جو پاور ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے، کام آگے نہیں بڑھتا، کام آگے نہیں بڑھتا۔ اور اللہ معاف فرمائے، جو ہمارا جو صورتحال بنی ہوئی ہے سو کال ہم مسلمانوں کی، تو اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے، یعنی پرسپشن یہ بنی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کافر کوئی مسلمان بنے نہ بنے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن کسی مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دینا۔ لگتا ہے جیسے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہماری، خدا نخواستہ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں سمجھنے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا کے بھیجا کہ جاتے ہی یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ سب کچھ بھول سکتا ہے بندہ، لیکن یہ چیزیں نہیں بھولتے۔ جو ایک مسجد میں جانے والے ہیں دوسرے مسجد میں جانے والوں کو سلام نہیں کرنا پسند کرتے، لوگ رستہ بدل لیتے ہیں، حالانکہ وہ اسی اللہ کو ماننے والے ہیں، اسی قرآن کو ماننے والے ہیں، اسی نبی کو ماننے والے ہیں، اسی دین کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے جو اصول بیان کیا ہے، جب اس اصول کو فالو نہیں کیا جائے گا تو کیسے کامیابی ملے گی؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت لڑنا۔ اگر آپس میں لڑو گے تو دو نتیجے نکلیں گے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ اب یہ کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے، یہ کسی اخبار میگزین رسالے کی بات نہیں ہے، یہ کسی شخص کی، کسی اسکالر کی، کسی امام اور مولوی کی بات نہیں ہے جس کو کوئی چیلنج کر سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی بات ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت لڑنا۔ اگر آپس میں لڑو گے تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے، دو نتیجے اس کے نکلیں گے۔ اب کون اللہ کی کتاب کو چیلنج کر سکتا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دونوں نتیجے نکلیں گے تو پھر نکلیں گے، اور وہ آپ سن لیں کہ دو نتیجے وہ کون سے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آپس میں نہ لڑنا، اگر ایسا کرو گے تو پہلا نتیجہ یہ نکلے گا فَتَفْشَلُوا، فَتَفْشَلُوا۔ یہ جو فا ہے نا تفشلو سے پہلے، یہ فا سببیہ ہے، سبب بیان کیا اللہ پاک نے۔ اگر آپس میں لڑو گے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا اس کا۔ وہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَتَفْشَلُوا، تمہارے اندر فشل پیدا ہو جائے گا۔ یہ فشل کیا ہے؟ فشل آپ سمجھ لیں، میں نے ڈکشنری دیکھی، آپ کو بھی موقع ملے تو ڈکشنری دیکھنا عربی زبان کی، تو ڈکشنری بتاتی ہے کہ فشل کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کمزور چیز کو آپ زور کے ساتھ کسی سرفس پہ مارے نا، ہارڈ سرفس پہ۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر گلاس کو آپ فرش پہ ماریں زور سے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ اس کو فشل کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فشل۔ اور فشل کا ایک معنی یہ ہوتا ہے جو ڈکشنری کے مطابق کہ کوئی شکاری شکار پہ جائے، ٹھیک ہے، بہت بھاگے دوڑے، لیکن ناکام اور نامراد اور خالی ہاتھ واپس آئے، اس کو فشل کہتے ہیں۔
یہ دو معنی چلے فی الحال میں آپ سے ان دونوں کو ذہن میں رکھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ آپس میں نہ لڑنا ورنہ تم کرچی کرچی ہو جاؤ گے، ٹکڑے بکھر جائیں گے تمہارے. جیسے کسی گلاس کو فرش پہ ماریں تو اس کی حالت ہوتی ہے نا، یہ تمہاری حالت ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے. اور جب گلاس ٹوٹ جاتا ہے فرش پہ مارنے سے تو اس کا کیا فنکشن باقی رہ جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ گلاس کا کیا فنکشن باقی رہ جاتا ہے؟ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو معنی میں نے عرض کیا اس کا کہ شکاری خالی ہاتھ واپس آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اس کو پسینہ بھی آتا ہے، لیکن اس کو شکار نہیں ملتا. یا کوئی سپاہی مال غنیمت کے بغیر واپس آ جائے اس کو بھی فشل کہتے ہیں. وہ جنگ بھی کرتا ہے، وہ مرتا مارتا بھی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، لیکن اس کو نتیجہ نہیں ملتا، بغیر مال غنیمت کے خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے. اس کو فشل کہتے ہیں. اس سے جو میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں آپ سے وہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ بنے گا اگر آپس میں لڑو گے نا تو تمہاری جماعتیں بھی ہوں گی، تمہارے نظم بھی بنے ہوئے ہوں گے، ان کے امیر بھی ہوں گے، سیکٹری بھی ہوں گے، نیچے جماعتیں بھی بنی ہوں گی، ضلع کے اندر بھی، صوبے کے اندر بھی، مقامی جماعتیں بھی بنی ہوں گی. جناب سارا پروسیجر ہو رہا ہوگا، نئے لوگ بھی شامل ہو رہے ہوں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا. سب کچھ تم کر رہے ہوگے. جیسے کوئی بندہ رننگ مشین پہ دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تم فاصلہ نہیں طے کر سکتا، اس کو پسینہ آ جاتا ہے، جسم اس کا تھک جاتا ہے، لیکن منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، فاصلہ نہیں طے کر سکتا. ایسے ہی سب کچھ کر رہے ہوگے، شکل ہر کام کی بنی ہوگی، لیکن مال غنیمت تمہیں نہیں ملے گا. خالی ہاتھ شکاری کی طرف واپس آؤ گے، اور تمہاری طاقت کی حالت یہ ہوگی کہ جس طرح گلاس کرچی کرچی ہو جاتا ہے نا، یہ تمہاری حالت ہو جائے گی. اس کو فشل کہتے ہیں. اور اللہ نے دوسرا نتیجہ یہ نکالا، دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہوگا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تذهب ريحكم، تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی. یہ ریح کا معنی جو ہم نے ہوا کیا ہے نا، اس کے اور بھی کئی معنی ہوتے ہیں. یعنی ریح خوشبو کو بھی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں رائحہ اور ریح خوشبو کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری خوشبو ختم ہو جائے گی، یعنی تمہارے اندر بھی گندگی پیدا ہو جائے گی. مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا جہاں جاتا ہے جس طرح منہ کرتا ہے اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے خوشبو آتی ہے. لیکن تم آپس میں لڑو گے نا تو تمہاری خوشبو ختم ہو جائے گی، گندے ہو جاؤ گے، بدبودار ہو جاؤ گے. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا چلی جائے گی. ریح کا معنی ہوا اکھڑنے کا معنی روب ختم ہونا بھی ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کی ہوا اچھی ہے سوسائٹی کے اندر، مطلب اس کا روب ہے، جان پہچان ہے، اس کا دبدبہ ہے، اس کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں آپس میں لڑو گے تو دوسرا نتیجہ یہ ہوگا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی، تمہارا روب دبدبہ شان ختم ہو جائے گی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، آپ کی صحیح حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے روب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے. ٹھیک ہے، دشمن اپنے گھر میں بیٹھا کام پر ہوتا ہے، اس کے دل پہ اللہ روب طاری کر دیتے ہیں میرے ساتھیوں کا. تو مسلمانوں کا تو روب ہی اللہ رب العالمین کا ایک لشکر تھا. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر آپس میں لڑو گے نا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور ہوا کا جو ہے نا ایک کام جو ہوتا ہے ہوا کا، ہوا دنیا میں بیلنس قائم کرتی ہے، ہوا زندگی کا پیغام لے کے آتی ہے، ہوا بیلنس کا ذریعہ ہوتی ہے، زندگی کا ذریعہ ہوتی ہے ہوا. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی، تمہارا بیلنس ختم ہو جائے گا، تم ان بیلنسڈ لوگ ہو جاؤ گے. ان بیلنسڈ معاشرہ، ان بیلنسڈ لوگ، ان بیلنسڈ جماعتیں، تمہارے اندر سے بیلنس ختم ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، ٹھیک ہے، کوئی کردار نہیں ہے، کوئی کریکٹر نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے، کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، تو یہ بیلنس ختم ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں. جان نکل جائے گی تمہاری.
یہ دو نتیجے اللہ نے بیان کیے ہیں. اب اللہ کی کتاب کو کوئی ہے چیلنج کرنے والا؟ جب نتیجے ہمارے سامنے موجود ہوں تو چیلنج کیسے کرے؟ اللہ فرماتے ہیں آپس میں نہ لڑنا ورنہ کرچی کرچی ہو جاؤ گے، خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا تمہیں، اور تمہاری روب، تمہاری شانیں، تمہاری خوشبو، تمہارا دبدبا، تمہارا بیلنس سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور اگلا اصول اللہ نے کامیابی کا یہ فرمایا وَاصْبِرُوا، برداشت کرنا. وَاصْبِرُوا کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا. آج کے چلیں برداشت سے پہلے میں ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں. یہ صبر سے پہلے وہ پچھلے کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو سینیریو بن رہا ہے ہمارا اس وقت نظر آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے بڑا جہاد اس آدمی کا ہوگا جو نفرتوں کو مٹانے کی کوشش کرے گا. سب سے بڑا جہاد. دشمن سے لڑنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، اس سے لڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اصل ضرورت اپنی صفوں کو ٹھیک کرنے کی ہے. تو جو امت کے نام پہ نفرت پیدا کرے، دین کے نام پہ لوگوں کو لڑائے، آپس میں امت کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، وہ اسکالر نہیں ہوتا، وہ صاحب علم بھی نہیں ہوتا. اس کو فالو کرنا بہت بڑی جہالت ہے، اور اس کو فالو کرنا بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے جو دین کا نام لے کے امت کو لڑاتے ہیں آپس میں. کوئی بھی نام ہو اس کا، جتنے مرضی القابات ہوں اس کے، جیسی مرضی شکل و صورت ہو، وہ اس لائق نہیں ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اس کو مانیں، اس کو فالو کریں. یہ ظلم ہوگا بہت بڑا. اور اس دور کا بڑا جہاد یہ ہوگا کہ کوئی امت کی نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ان کو منیمائز کرے، اس گیپ کو منیمائز کرے جو پیدا ہو چکا ہے. اور اللہ رب العالمین نے پھر کامیابی کا جو 5واں اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے وَاصْبِرُوا. دیکھو یہ دنیا ایسی دنیا ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں تمہاری مرضی کے خلاف بہت سارے کام ہوں گے، تمہاری مرضی کے خلاف بہت ساری باتیں ہوں گی، تمہاری رائے کے خلاف لوگوں کی رائے ہوگی، تمہاری سوچ کے خلاف لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، اور لوگ تمہیں چیلنج کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اپنے اندر برداشت پیدا کرنا، صبر پیدا کرنا، برداشت پیدا کرنا. دیکھو یہ جو انسان ہوتے ہیں نا، انسان تو ممکن نہیں ہے کہ سب کی سوچ ایک ہو، ممکن نہیں ہے کہ سب کا ذہن ایک جیسے ایک طریقے سے سوچتا ہو. اختلاف رائے تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مشکل وقت بھی آتے ہیں، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، برداشت کرنی. یہ سب کا معنی صبر ہے. یعنی جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی ڈٹو، اور جب تمہارے پاس بہت کچھ ہو جائے پھر بھی کنٹرول میں رہو. ان دونوں کا نام صبر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت آ جائے، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، اس میں حوصلہ کرنے کا نام صبر ہوتا ہے. وہ صبر کا آدھا حصہ ہوتا ہے. جب بندے کے پاس آسانی ہو، پراسپیرٹی ہو، خوشحالی ہو، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور لمٹس کے اندر رکھے، یہ صبر کا دوسرا حصہ ہوتا ہے. اور دونوں کو ملا کے صبر پورا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صبر کرنا، حالات کچھ بھی ہوں، پاورٹی ہو یا پراسپیرٹی ہو، مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو، تو اللہ رب العالمین کی مرضی کو مد نظر رکھنا، برداشت کرنا. برداشت کرنا. اگر آپ کی مرضی کے خلاف بھی کچھ کام ہو جائیں تو برداشت کا حوصلہ ہونا چاہیے. اللہ نے کامیابی کا 5واں اصول صبر کو بیان کیا ہے. اچھا جی آگے اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ان سب کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. ان سب کے ساتھ ہوتا ہے اللہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. مطلب اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جو کامیابی کا 6واں اصول اللہ نے بیان کیا ہے نا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ 6واں اصول ہے. فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا. پھر اللہ نے مثال دی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بَطَرًا، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے.
وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف، دکھاوا کر رہے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے، روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ اللہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے گھیرے کو توڑ نہیں سکتے، اللہ کے گھیرے کے اندر ہیں۔ تو اب اللہ نے جو چھٹا اصول بیان کیا ہے، فرمایا ان کافروں کی طرح مت بننا جو گھروں سے نکلے تھے تو تکبر اور غرور کے ساتھ نکلے تھے۔ یہ اشارہ ہے مکہ کے لشکر کی طرف۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں جب لشکر نکلا تھا نا مکہ سے، تو یہ غزوہ بدر کے لیے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یعنی مدینہ تو ہمارا سامنا ہی نہیں کر سکتا، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو جس قبیلے کے بھی پاس سے گزرتے تھے نا، ڈول بجاتے تھے، نعرے لگاتے تھے، اور لوگوں کو بلاتے تھے باہر، کہتے تھے ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ مکہ کا لشکر ہے، یہ مکہ کے سردار ہیں، یہ فلاں سردار ہے، یہ فلاں سردار، دیکھو ہمارا لشکر، دیکھو ہماری شان۔ بڑے غرور کے ساتھ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، بلا بلا کے کہتے تھے یہ مکہ کا لشکر ہے، ہم مدینے کو ختم کرنے جا رہے ہیں، ہم فلاں فلاں کو ختم کرنے جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے، آپ کے ساتھیوں کا نام لیتے، ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اور ایسے جناب سر مارتے تھے غرور اور تکبر کے ساتھ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کے راستہ جوائن کرنے سے روکتے تھے۔ تو اللہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے سہولت کار بنو، رکاوٹ مت بننا، دین کے راستے میں کسی کے لیے رکاوٹ نہ بننا، سہولت کار بننا۔ اللہ رب العالمین نے سمجھنے کے انتہائی سادہ مثالیں دی ہیں، انتہائی سادہ۔ اب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کون سی ڈگری چاہیے کسی کو؟ تو چھٹا اصول یہ بیان فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، نہ تکبر، نہ دکھلاوا، شو آف، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا۔ تو تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے دین کے سہولت کار بننا، رکاوٹ نہ بننا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آخری جو حصہ ہے آج کے سبق کا، اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب لشکر نکلا تھا تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ ایک سردار کی شکل میں اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا، پیچھے سے آ کر اس نے جوائن کیا تھا، اور اس نے کہا تھا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم بے دینوں کو ختم کرنے جا رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تم بے دینوں کو ختم کرنے جا رہے ہو، میں نے یہ سنا، تو میں تمہاری سپورٹ اور مدد کے لیے آیا ہوں، یہ سارا میرا لشکر تمہارے ساتھ ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم آپ کو جانتے نہیں، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں فلاں فلاں علاقے کا سردار ہوں، فلاں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، جب مجھے خبر پہنچی تو میں نے اس اچھے کام میں جو ہے نا وہ تمہاری سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ میرے سارے سورسز، یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ سپاہی، یہ لشکر، یہ سب تمہارے ساتھ ہے۔ وہ شیطان تھا جو ان کو حوصلہ دینے آیا تھا برائی کے لیے۔ پھر ہوا کیا؟ تو قرآن نے، اللہ رب العالمین نے وہ ساری تصویر ہمارے سامنے پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت بھی جب خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا شیطان نے ان کے سامنے ان کا سارا کام۔ زینہ کا معنی مزین کرنا، خوبصورت بنانا، یہ تزئین و آرائش، تزئین ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسی سے ہے۔ تو شیطان نے ان کی ساری ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے، ان کا سارا کام، ان کی ساری کاروائی، اعمال ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کیے۔ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو، بہت اچھا کام کرنے یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے، وہ گناہ کا بھی کوئی نہ کوئی ریزن دیتا ہے اس کو۔ جب کوئی لوگ گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کے ریزن دیتا ہے، یہ کرنا ضروری ہے اس لیے تم کر رہے ہو، یہ تمہاری مجبوری ہے اس لیے تم کر رہے ہو، تو وہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے گناہ کے اعمال کو بھی۔ اور پھر اس نے کیا کہا تھا؟ وقالا، اس نے ساتھ کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، نہیں کوئی غالب آ سکتا تمہارے اوپر آج کے دن لوگوں میں سے، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی لشکر، کوئی لوگ آج کے دن تم پہ غالب نہیں آ سکتے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ساتھی ہوں۔ ٹھیک ہے، جار کہتے ہیں پڑوسی کو،
تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا حصہ ہوں، یہ لشکر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فلما تراءت الفئتان، جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر، ٹھیک ہے، جب ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، دوسری طرف کافروں کا، آمنے سامنے آئے، تو ادھر چونکہ شیطان تھا ان کے ساتھ، تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے ادھر، تو جب شیطان نے فرشتے دیکھے، فرشتوں کے لشکر دیکھے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو قرآن نے کہا نقص علی عقبیہ، وہ اپنی ایڑیوں کے بال پیچھے بھاگا۔ دونوں لشکر جب آمنے سامنے آئے نا، تو الٹے پاؤں بھاگ گیا، پھر وہ عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بال الٹے پاؤں بھاگا نکل کے، اور پھر ساتھ کیا کہہ گیا؟ وقال انی بریء منکم، اس نے کہا میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ سے خوف۔ فرشتے دیکھے نا تو پھر بھاگ گیا وہ۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العالمین جب سزا دیتے ہیں تو اللہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ جب سزا دیتے ہیں، جب پکڑتے ہیں، تو اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کو دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، پھر بھاگا اور کہا کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے تو میرے اندر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا رکوع اور آج کا سبق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔